السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف ایمن ایکس بلیک کے ساتھ۔ آج ہم جس شخصیت سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ سب ان سے واقف ہیں۔ ادیب، مزاح نگار، شاعر اور سینئر صحافی جناب عثمان جامی صاحب۔ عثمان جامی صاحب کی کتاب چپ رہا نہیں جاتا کی تقریب رونمائی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں منعقد ہوئی۔ اس سے پہلے ان کی 3 کتابیں آ چکی ہیں اور یہ ان کی 4تھی کتاب ہے، چپ رہا نہیں جاتا۔ یہ کتاب تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی قیمت بھی 600 روپے رکھی گئی ہے۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب عثمان جامی صاحب، السلام علیکم۔ ہاں اشرف بھائی، یہ میری 4تھی کتاب ہے۔ اس سے پہلے 3 کتابیں آ چکی ہیں۔ پہلی فقاہیہ کتاب تھی کہے بغیر کے عنوان سے، پھر شعری مجموعہ آیا میں بس ایک دیوار، تیسرا میرا ناول تھا جو کراچی کے گزشتہ 40-45 سال کے حوالے سے ہے اور یہاں جو کچھ ہوتا رہا، جو سیاست رہی اور پورا پس منظر اس کا۔ یہ جو میری کتاب ہے یہ بھی فقاہیہ تحریروں کا مجموعہ ہے جو گزشتہ 12 سال کے دوران میں نے مختلف موضوعات پہ لکھی اور وہ کئی ویب سائٹس پہ شائع ہوئی، اخبارات پہ شائع ہوئی، خاص طور پر ایکسپریس کا۔ اس کا عنوان جو چپ رہا نہیں جاتا وہ میر کے ایک شعر سے لیا گیا ہے اور یہ دراصل یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جو ہمارے گرد و پیش جو حالات ہیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو بحثیت قوم، بحثیت معاشرہ ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جو خود ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اس پہ خاموش رہنا ممکن، ایک حساس شخص کے لیے، ایک باضمیر شخص کے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں ہے یا خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اس کتاب میں جو تحریریں شامل ہیں اس کو زیادہ تر ہمارے ملک کی سیاست سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارا جو سماجی رویے ہیں ان سے متعلق ہیں، جو بھی اس ملک میں ہو رہا ہے، جس کی تاریخ ہے، جس کی تاریخ بن رہی ہے، ان سب پہ وہ سب حقائق کو تنزیہ انداز میں، شگفتہ انداز میں پیش کرتا رہا ہوں ان تحریروں میں، اور یہ ان سب تحریروں کا مجموعہ ہے۔ آج شاعری کا سلسلہ ہے میرا، یہ ایک زمانے میں ناول میں بھی شروع کیا، میں نے شعر کہنا شروع کیا لیکن وہ خود پسند نہیں آئے، وہ اس قابل بھی نہیں تھے، سلسلہ رک گیا۔ پھر ایک عرصے بعد یہ کہہ لیں کہ 90 کی دہائی کے آخر میں جب اس ملک پہ فوجی حکومت کا قبضہ ہوا، اس وقت کی شاید اسی رات کی بات ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، ایک غزل ہوئی تھی، سنو اے شہر والو اس برس حالات بدلیں گے، نئے صدمے عطا ہوں گے، کئی صدمات بدلیں گے۔ تو یہ پھر میری شاعری کا ایک دوسرا دور تھا، سمجھے شاعری کا باقاعدہ دور تھا، اور زیادہ تر جو میں نے نظمیں کہیں خاص طور پر وہ وہی جو ہمارے جو حالات ہیں، جو ہماری سیاست ہے، جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں، وہ زیادہ تر انہی کے حوالے سے ہیں۔ رومانوی شاعری بھی کی اور موضوعات پہ بھی کہا، لیکن بنیادی طور پر میری شاعری کا حوالہ جو ہے وہ یہی کچھ ہے کہ جو کچھ ہمارا اپنا استحصالی طبقہ جو کچھ کر رہا ہے، ہمارے سیاستدان جو اس ملک سے، اس قوم سے کر رہے ہیں، ہمارے بالادست طبقات جو کر رہے ہیں، فوجی عامل جو کرتے رہے ہیں، تو اس پر ان سب پر سمجھے ایک طرح کا احتجاج میں نے اپنی شاعری کے ذریعے ریکارڈ کرایا ہے اور کراتا رہتا ہوں۔ اور غزلوں میں بھی یہ رنگ اکثر جھلکتا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ تو وہ سب جو میری شاعری تھی اس پورے دور کی، وہ میں بس ایک دیوار کے عنوان سے مجموعہ میں جمع کی گئی تھی اور وہ شائع ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی کئی سال گزر چکے ہیں، 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ شاعری کا سفر جاری ہے۔
اس کے بعد بھی کئی میری غزلیں، کچھ نظمیں خاصی مقبول ہوئیں، لوگوں سے بہت داد ملی، اور اسے کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں، سوشل میڈیا کی اصطلاح میں وائرل ہونا، وائرل ہوئی. تو یہ سفر جاری ہے، اور جب بھی کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، یا ایک اندر سے جو شائع ہوتا ہے کہ آپ کو خیال بنتا ہے اور وہ لفظ میں ڈھلتا ہے، تو رد عمل کی صورت میں، وہ کسی خیال کی صورت میں میری کوئی نہ کوئی نظم اس پہ جنم لیتی ہے، یا کوئی نہ کوئی غزل. اچھا، ایک بات آپ سے اور پوچھنی ہے جو بڑی اہم ہے، کہ آپ کی جو کتابیں آئی ہیں، جو آپ کی تحریریں ہوتی ہیں، اس میں بہت زیادہ تنقید اور لوگوں کے حقائق کی باتیں، جو لوگ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوف ہوتا ہے کسی تنظیم کے بارے میں، کسی سیاسی جماعت کے بارے میں، کسی بڑے لیڈر کے بارے میں، تو آپ کو یہ خوف یا ڈر نہیں ہوتا کہ مطلب بعد میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یا میری تحریر کے بعد لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے؟ یہ اس طریقے سے آج کے اس حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بہت بہادری کا کام ہوتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کے اندر خوف ہوتا ہے یا بے خوف و خطر آپ لکھتے ہیں؟ میں کوئی بہادر آدمی نہیں ہوں، اور جتنا بھی کوئی عام آدمی ڈرتا ہے، ڈر سکتا ہے، اتنا ہی میں بھی ڈرتا ہوں. لیکن بس یہ ہے کہ یہ ایک بات میں جانتا ہوں کہ ڈرتے رہنا آپ کو ختم کر دیتا ہے، آپ کی شخصیت ختم کر دیتا ہے، آپ کی آواز ختم کر دیتا ہے. سب سے پہلے اپنے ڈر پر قابو پانا چاہیے. اور یہ جو ہمارا ڈر ہے، ڈرتے ہوئے جب آپ کوئی سچ بات کرتے ہیں، یا کسی ظلم کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، یا کسی آواز بلند کرتے ہیں، تو اس میں یہی بہادری ہوتی ہے. ڈر اگر اندر نہ ہو، اس کے بنا آپ آواز اٹھائیں یا کچھ کریں، ظاہر یہ بہادری نہیں ہوگی. تو آپ کو فطری طور پر آپ میں ڈرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو ڈرتے ہوئے یہ سب ہوتا ہے کہ پہلے خوف تو رہا ہے، لیکن وہ لکھتے ہوئے پرواہ نہیں ہوتی، یعنی آپ کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ مالک جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ کا شکر ہے اب تک کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا. بس یہ کہ بعض وقت شدید رد عمل آیا لوگوں کا، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی جو تنقید کی میں نے، اس پر بعض لوگوں نے اس کو شاید ملک کے خلاف گردانا، اور اس پہ بڑی تنقید ہوئی، گالیاں تک دی گئیں، بہت کچھ کہا گیا. لیکن ایسا کچھ اللہ کا شکر اب تک ایسا نہیں ہوا کہ جس کو میں کہہ سکوں کہ ڈرایا گیا ہو کہیں سے، کسی جماعت کی جانب سے یا کسی ادارے کی جانب سے. کوئی ایسا نہیں ہوا. تو کم از کم ڈر کے باوجود جو ہے وہ اظہار کرتے رہنا چاہیے. اس کا یہ ضرور ہے کہ آپ تہذیب کی کوئی لائن کراس نہ کریں، حقائق مخصوص نہ کریں، آپ کی باتوں میں، آپ کے لفظوں میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. اور ظاہر ہے جب آپ کس کا سامنے کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، کہ آپ کسی اور کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ کی سوچ اپنی ہوتی ہے، آپ کا اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو کسی فریب کاری کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو حقائق بست کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سچی لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ مہذب زبان میں لکھنا چاہیے. تو ڈر کا جہاں تک معاملہ ہے محسوس نہیں ہوتا. کبھی کبھی احساس تو ہوتا ہے کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ ان چیزوں پہ بہت سو کے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اس کو میں زیادہ پرواہ نہیں کرتا. اچھا، آپ اس کے علاوہ آپ کی صحافتی زندگی مسلسل، میں سمجھتا ہوں ذریعہ معاش آپ کا یہی ہے، تو آپ تھوڑا سا ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا یہ سلسلہ سفر کہاں سے شروع کیا اور اب تک یہ جاری ساری ہے. اس وقت بھی آپ ایک بڑے میڈیا گروپ سے ہیں، تو تھوڑی سی یہ تفصیل بھی بتاتے چلیں. صحافت ہی میرا ذریعہ معاش ہے، واحد ذریعہ معاش ہے، اور یہ سمجھے پہلی پہچان ہے. اور اس نے مجھے شناخت بھی دی ہے اس پیشے نے، اور مجھے احترام بخشا ہے، مجھے اعتبار بخشا ہے. یہ لگ بھگ 92-93 میں نے اس پیشے میں قدم رکھا تھا. جسارت سے ابتدا ہوئی، اس کے بعد نوائے وقت نے طویل عرصہ گزارا، کچھ عرصہ خبریں میں کام کیا، پھر ایکسپریس جوائن کیا، اور یہاں طویل عرصہ گزار چکا ہوں میں. رپورٹنگ بھی کی، زیادہ تر ڈیسک پہ کام کیا ہے. شروع میں
سٹی ڈیسک پہ، کامرس ڈیسک پہ، اور رپورٹنگ کی کچھ عرصہ، اور اب طویل عرصے سے میگزین سے وابستہ ہوں، ادھر میں انچارج ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ تو ایک طویل سفر ہے، 20 سال سے اوپر کا سفر ہے۔ اس سفر میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور خاص طور پر حافظ الرحمان صاحب جیسا استاد ملا جن سے بہت کچھ جانا، اور جنہوں نے سمجھے پالش کر دیا، اور جنہوں نے بہت آگہی بخشی۔ اور اس پیشے کے حوالے سے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اصولوں سے اس پہ صحافت کی اخلاقیات سے کھلا انحراف کیا جا رہا ہے۔ تو احفاظ صاحب کی، خاص طور پر احفاظ صاحب کی تربیت سے یہ ہوا کہ ہم نے یہ شعور پیدا ہو گیا کہ کہاں کہاں ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ یہ بہت بڑی ان کی ہم پہ عنایت ہے کہ انہوں نے ہمیں بطور صحافی اپنی ذمہ داری نبھانا سکھایا کہ کہاں کہاں کیا فریضہ ہے، اور کہاں ہمیں لائن کراس نہیں کرنا، کن چیزوں میں ہمیں احتیاط برتنا ہے، زبان کا معاملہ ہو یا وہ خالص پیشورانہ اصول ہو۔ وہ بہت کچھ اس میں احساس سے سیکھنے کو ملا۔ اور اس کتاب کے حوالے سے میں ایک اہم بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اسے کراچی یونین آف جرنلسٹ نے شائع کیا ہے، وہ اس کے ناشر ہیں، اور یہ ان کے پروجیکٹ کا حصہ ہے جس کے تحت وہ اپنے صحافیوں کی کتابیں شائع کریں گے، اور یہ اس پروجیکٹ کی پہلی کتاب ہے۔ تو یہ میں شکر گزار ہوں کہ UJ کا، خاص طور اس کے صدر اعجاز احمد صاحب کا، سیکرٹری عزیز جمالی کا، اور خاص طور پر حسن عباس صاحب کا، کہ انہوں نے یہ اس کتاب کو شائع کیا، اور ان کی کاوشیں تھیں۔ اور یہ اس سے بھی بڑی بات یہ کہ یہ کسی بھی تنظیم کے لیے یہ اس طرح کا کام کرنا، کتابوں کو شائع کرنے کا اہتمام کرنا، یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے، اور کہ UJ اس پہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے یہ اسٹیپ لیا، اور اس طرح صحافت سے تعلق رکھنے والے اہل قلم کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور ان کو موقع ملے گا جو لوگ استعداد نہیں رکھتے اپنی کتاب لانے کی، اور جن کا بہت اچھا تحریری مواد ہے، جن کا چاہے شاعری میں ہو چاہے نثر میں ہو، تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ UJ کے پلیٹ فارم سے اپنی کتاب شائع کر سکیں۔ تو یہ بہت قابل قدر اور قابل ستائش اقدام ہے UJ کا۔